जी, अस्सलाम वालेकुम। Today's lecture is about the themes of the short story in English literature subject. उसमें एक स्टोरी है द वॉइस, ठीक है, बाय V.S. Pritchard। तो सबसे पहली बात यह है कि दिस स्टोरी द वॉइस actually lets us know that we should always listen to the voice. हमें हमेशा वॉइस को सुनना चाहिए। अब व्हाट इज़ दैट वॉइस, अगर हम इसकी टाइटल की बात भी करें, टाइटल को ज़हन में रखते हुए, ये वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ ह्यूमन मिल्क ऑफ काइंडनेस। दिस वॉइस इज़ अ सिंबल ऑफ द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानियत की आवाज़, इंसानियत की आवाज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हमने ये देखा कि स्टोरी में मॉर्गन और ल्यूइस के दरमियान आपने देखा कि ल्यूइस यूज्ड टू हेट मॉर्गन, ठीक है, वो उससे नफ़रत करता था उसके किरदार की वजह से, उसकी शराब नोशी की वजह से, शराब पीने की आदत की वजह से। वो उसको एक डेविल समझता है, डेविल इनकारनेशन कहता है उसको। उसके लिए वो एक डेविल यानी एक ईवल पर्सोनिफाइड बंदा है, मतलब ही इज़ एन ईवल पर्सोनिफाइड, ही इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ईवल, ठीक है। यानी ये वर्ड्स भी, चलो आपको कुछ टर्म्स भी पता चल गई कि वो उसको कैसा समझता है। लेकिन जब हमने देखा कि मॉर्गन पे मुश्किल वक्त आया और वो अंडर द रबल, वो उस डेब्रिस में वो फंस गया है एयर रेड की वजह से, हवाई हमले की वजह से, तो उसकी जो हिम्स पढ़ने की आवाज़ जो है, द वे ही वाज सिंगिंग हिम्स, वो जो दुआएं पढ़ रहा है, अपनी रिलीजियस जो सॉन्ग्स हैं उनको गा रहा है, उन रेसिटेशंस को सुन के ल्यूइस से रहा नहीं गया और उसने सोचा कि मैं इसको रेस्क्यू करूं। तो आपने देखा कि इट वाज द वॉइस ऑफ मॉर्गन विच एक्चुअली विच कंपेल्ड ल्यूइस टू सेव हिम, ठीक है, उस ऑपरेशन में उसको सेव करने में बाकियों की हेल्प करे, रेस्क्यू टीम की। और हमने ये देखा कि ये वॉइस जो है इट वर्कड एज अ कनेक्शन, एज अ ब्रिज बिटवीन द फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स ईच अदर, है ना। जो नफ़रत थी उसको इसने कम किया। और फिर आगे जाके जब हम ये देखते हैं कि ख़ुद ल्यूइस भी फंस गया उसी रबल में, उस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक क्रैक डाउन इन द फ्लोर, उसकी वजह से वो भी गिर गया, एक रबल में वो भी फंस गया। और उस वक्त उसके जहन में जो मौत का खौफ था, कि उसको पता था वो मर भी सकता है अगर वो ना बचाया गया, मौत को इतनी करीब से देखना, तो अब उसके जहन में क्या थी, देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ फियर। अब एक तरफ वो नफ़रत, उसको उस वॉइस से, वो जो वॉइस उसके मॉर्गन के आवाज़ों से, उस वॉइस को सुन के जो है वो नफ़रत पहले तो कम हुई, उसके बाद जो है वो ख़ुद फंस गया। अब यहाँ उसके दिल में खौफ भी है। मॉर्गन उसको ये सजेस्ट करता है, मॉर्गन जब उसको आवाज़ देता है, लुइस और मॉर्गन एक दूसरे को सुन सकते हैं, दोनों अलग अलग जगहों पे फंसे हुए हैं, और मॉर्गन उसको ये सजेस्ट करता है कि यू शुड ऑल्सो स्टार्ट दीज हिम्स एंड स्टार्ट सिंगिंग विद मी। तो पहले तो लुइस को ये आइडिया बड़ा चाइल्डिश सा, नॉन सेंसिकल सा लगता है, लेकिन यू सी कि आफ्टर दैट टाइम, आफ्टर शॉर्ट टाइम, वो भी उसको ज्वाइन कर लेता है इस सिंगिंग में। और इन दोनों की वॉइस से अल्टीमेटली द रेस्क्यू टीम इज़ एबल टू रीच टू देम एंड रेस्क्यू देम, बच भी जाते हैं। अब यहाँ बात आती है थीम्स। ये हमें थोड़ा सा, ज़ाहिर है बेटा, हमने थीम ऐसे ही शेयर करने होते हैं अपने आंसर में भी, कि जब हम किसी चीज़ को कोई कमेंट हम देते हैं तो हमने उसको जस्टिफाई करना होता है टेक्स्ट की हेल्प से। तो हम टेक्स्ट में से उस वाक़े को, उस इवेंट को थोड़ा बहुत शेयर करके कहते हैं कि जैसे कि ये हुआ तो हमने देखा कि इससे ये ज़ाहिर होता है। तो मैं भी इसी तरह से आपको बात लेकर चलती हूँ कि हम ये देखते हैं कि द वॉइस, अल्टीमेटली द वॉइस इज़ ऑफ बोथ द पर्सन्स, ठीक है। ये it also worked as a bridge between the elements of fear and the feelings of hatred. इस वॉइस ने इन दो चीज़ों को कनेक्ट करके ख़त्म कर दिया। यानी जहाँ एक तरफ मौत का खौफ था, एक तरफ नफ़रत थी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। और दूसरा आप ये देखें, इस वॉइस ने ही उनको ज़िंदा रहने में, यानी बच जाने में उनकी हेल्प की। सो ये वॉइस नाउ, एक तो सिंबल हमने पहले देख लिया कि ये वॉइस जो है ये ह्यूमैनिटी की वॉइस है, कि हमें हमारे दिलों में ना अल्लाह ने फितरती तौर पे हम दर्दी के जज्बात रखे हुए हैं, लेकिन कभी कभी हम जब नफ़रत को अपना रूलिंग पैशन बना लेते हैं ना, तो ये नेचर की जो वॉइस है इसको हम स्नब कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, और फिर हम नफ़रत की उस राह पे चलते रहते हैं। और हम क्या करते हैं, हम अपनी इंसानियत के लेवल से गिर जाते हैं, इंसानियत की
پستی میں چلے، مطلب انسانیت کی عروج پہ نہیں جا سکتے، بلکہ ہم گرے ہوئے لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب فائنلی لیوس نے اپنی ہیومن وائس کو، یعنی وہ جو وائس آف ہیومن ملک آف کائنڈنس تھی، وہ جو وائس آف ہیومینٹی تھی، جب نیچرل اس وائس کو ایکنالج کیا، اس کو سنا، وہ صرف مورگن کی آواز نہیں تھی، اس آواز نے اس کے اندر کی انسانیت کو جگایا، اور اس نے ان چیزوں کو بھلاتے ہوئے کہ مورگن کا کیریکٹر کیسا ہے اس کو بچانے کی کوشش کی۔ تو آپ نے دیکھا یہ وائس جو ہے اٹ ہیز لیئرز آف سمبلس۔ تو ایک ہم نے دیکھا مورگن کی آواز، اتنی وہ خوبصورت سنگنگ کرتا ہے، یعنی خدا کے ہاں وہ اتنا اچھا گاتا ہے، خدا کی تعریف اتنی اچھے سے کرتا ہے، تو وہ آپ نے دیکھا اس کی آواز جو ہے وہ کتنی سمبولک ہو گئی کہ اس آواز سے لیوس جو کہ اس سے نفرت کرتا تھا، اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات آئے اور وہ اس کو بچانے نکل پڑا۔ اور اس کے بعد جب وہ خود مشکل میں پڑا تو یہی آواز ان دونوں کے درمیان نفرت کو مزید ختم کرتے ہوئے ان کے جو موت کا خوف تھا جو ڈومیننٹ تھا ان کے ذہن میں، اس کو بھی کم کر دیتی ہے یہ وائس۔ اور پھر اسی وائس نے دیکھیں نا، اسی وائس نے ان کو بچنے میں بھی ہیلپ کی۔ اگر ان کی آواز ریسکیو ٹیم تک نہ جاتی، انہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور وہ ان کی لوکیشن کی طرح ان کو ایزیلی انہوں نے وہاں سے ریکور کر لیا۔ تو اس وائس کا لاسٹ سمبل جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وی شوڈ اینڈ وی ایکچولی ٹینڈ ٹو، یعنی ایک تو ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے اور ہمارے اندر آٹومیٹکلی کام ہو جاتا ہے کہ وین وی آر ان لرج، جب ہم ڈیفیکلٹ ٹائمس میں ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹ وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، کرٹیکل سچویشن میں ہوتے ہیں، تو نیچرلی what happens is that we tend to come out of the individual differences and the individual feelings that we have for each other، چاہے وہ نفرت کی ہوں، جتنی بھی نفرت ہو، ہم آٹومیٹکلی جب ایک جیسی مشکل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا یہ جو وائس ہے اٹ از اے سمبل آف دیئر میوچول ورکنگ، کہ وہ کس طرح اکٹھے جب ہوئے تو ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فلی ثابت ہوئے، ہے نا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے لیے جب اکٹھے مل کے سنگنگ سٹارٹ کی تو اس سے ان دونوں کو فائدہ ہوا۔ ایک تو ان دونوں نے اپنے اس دے کوڈ اوور کم دا فیلنگز آف فیئر جو ان دونوں کو محسوس ہوا، دا فیئر آف ڈیتھ، دونوں نے اس طرح سے اپنے فیئر کو کنٹرول رکھا، اور دوسرا وہ دونوں زندہ بچ سکے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب مشکل پڑتی ہے نا سر پر، تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے انڈیویجول ڈفرینسز کو بھول جاتے ہیں، جو ہماری ایک دوسرے کے لیے فیلنگز ہوتی ہیں، ہم ان کو فوراً سے پہلے ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ وی کین اوور کم سچ فیلنگز آف ہیٹریڈ اسپیشلی وین وی آر فیسنگ دا سیم پرابلمس، اور وہ بھی ایسی جو بڑی ایک آپ نے دیکھا ایک لائف تھریٹننگ سچویشن تھی، ایسی سچویشن میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ دونوں جو ہیں اپنی اس وائس کی وجہ سے دے آر فائنلی ریسکیوڈ۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یونائٹیڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال۔ آپ یہ تھیم بھی بالکل لے سکتے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہتا، وہ اس کے ساتھ یونائٹیڈ نہ ہوتا اس کے اس ایکٹیویٹی میں، تو ہی کوڈ ایون ڈائی، ٹھیک ہے، ہی کوڈ ایون لوز ہز لائف۔ تو اس سے ہم یہ تو بیٹا ہمارے اوپر ہے، بینگ اے لٹریچر اسٹوڈنٹس اٹس اپ ٹو یو کہ لٹریچر اسٹوڈنٹ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں، ان کی سمبولک سگنیفیکینس کو آپ کس طرح سے شیئر کرتے ہیں اپنے ایگزامینر کے ساتھ۔ تو آپ یہ دیکھیں اٹس اے لٹل شارٹ اسٹوری، اٹ اے شارٹ اسٹوری بٹ اٹ از فل آف میسیجز فار اس، اور اسپیشلی یہ کہ اس وائس سے ہم نے کیا کچھ سیکھا۔ آپ کو اگر میں دوبارہ سے ایک جملے میں بتانا چاہوں دیٹ when we are facing trouble یا troublesome time, we actually tend to be above all the voices, the vices and virtues of anyone who is around us۔ یعنی جب ہم مشکل وقت میں ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہوتا کیا ہے، نیچرلی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی تمام چیزوں سے بالا تر ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی، چاہے کسی کی وائسز یعنی ایولز ہیں، اس کی ویکنیسز ہیں، یا چاہے اس کی ورچوز ہیں یعنی اس کی پرسنالٹی میں ہونے والی کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ خاص فیچرز ہیں۔ تو یہاں تک ہوپ فلی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، اسٹوری کے تھیمز جو ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اسٹوری سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اوکے، ایک تو پہلی بات یہ ایک بار پھر سے بتا دوں، پہلی بات اپنے انر وائس کو، جو ہماری نیچر کی وائس ہے، جو ہماری ہمدردی کی آواز ہوتی ہے، اس پہ کبھی بھی اپنی نفرتوں کو غالب نہ آنے دیں۔
اس کو ضرور سنیں, اس وائس کو سنپ نہ کریں, اوپریس نہ کریں, سپریس نہ کریں, اس کے اکارڈنگ ایکٹ ضرور کریں, تو آپ یقیناً اچھا قدم ہی اٹھائیں گے. دوسرا ہم نے دیکھا کہ ہم جب مل کے کام کرتے ہیں تو ہم بہت سی مشکلوں میں اگر مشکل کو آسان ہی نہ کر سکتے تو کم از کم ایک دوسرے کو اس وقت کو ایک دوسرے کے لیے آسان کر سکتے ہیں. دیکھیں ان دونوں کا آپس میں سنگنگ جو کرنا, وائس کو ان دونوں نے آپس میں مل کر اس وائس کو اٹھایا, ریز کیا, یعنی آواز لگائی, تو وہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم پکڑے جائیں, مطلب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کدھر ہیں, ہماری لوکیشن کیا ہے. مقصد یہ نہیں تھا, ان دونوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ وہ کہاں پر ہیں. مقصد تو یہ تھا کہ جو خوف ہے اس کو سبسائڈ کیا جائے, اس کو سائڈ پہ کیا جائے. تو وہ مقصد بھی اچیو ہوا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی یہ ہمیں بینیفٹ دیتی ہے یہ بات, جب ہم یونائٹڈ ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے تمام انڈیویجول جو بھی ہماری گرجز ہیں ان کو ہم سائڈ پہ کر دیں. وی شوڈ ناٹ ہولڈ گرجز اگینسٹ ایچ ادر. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم انسانیت سے گر جاتے ہیں اگر ہم یہ نہ کریں, اور جب ہم یہ اپنے گرجز کو فورگو کرتے ہیں, بھلا دیتے ہیں, تو آٹومیٹکلی ہم انسانیت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں, اور اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے جو کہ ان کو بھی ہوا ایٹ دیٹ. اوکے جی, اللہ حافظ.